بسم اللہ الرحمن الرحیم واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب علیہم بخیلک وراجلک وشارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ اور ان میں سے جس پر تیرا قابو چلے اپنی پکار سے یعنی اپنی آواز سے ان کے قدم اکھاڑ دینا، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لانا، اور ان کے اموال اور اولاد میں اپنا ساجھا کر لینا، اور ان سے وعدے کرنا، اور شیطان ان سے جو وعدے کرتا ہے وہ صرف دھوکہ ہی ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے شیطان کو جو وعدہ دیا، اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، مزید ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کے بارے میں، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، کہ تجھ سے جو کچھ ہو سکے اپنی کوشش کر لینا، ان کے بہکانے اور ورغلانے کے لیے آواز لگانا، ان پر سوار اور پیادے چڑھا کر لے آنا۔ اور عرب کا محاورہ تھا کہ جب کسی پر پوری قوت کے ساتھ کوئی شخص حملہ آور ہوتا تو کہا جاتا تھا کہ اس نے اپنے سوار اور پیادے لے کر چڑھائی کر دی، یعنی جتنے بھی فریب اور مکر تجھ سے ہو سکے سب کو اختیار کر لینا۔ حضرت ابن عباس نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو بھی گھوڑے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں چلیں، جو بھی قدم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اٹھے، اور جو بھی حرام مال مل جائے اور جو بھی حرام کی اولاد ہو، سب شیطانی چیزیں ہیں۔ یعنی وہ آواز جو اللہ کی نافرمانی کی طرف بلائے وہ سب شیطان کی آواز ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا کہ گانا بجانا، گانے بجانے کی آوازیں، یہ سب شیطان کی آوازیں ہیں، لوگوں کو بہکانے اور ورغلانے اور راہ حق سے ہٹانے، نماز، ذکر و اذکار سے غافل کرنے کے طریقے جو شیطان اختیار کرتا ہے، ان میں گانا بجانا بھی ہے۔ جن لوگوں کو شیطانی کام پسند ہوتے ہیں ان کو گانے بجانے سے بہت محبت ہوتی ہے، اور شیطانی کاموں میں ایسی چیزوں کی بہتات ہوتی ہے۔ پھر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، اور ان کے اموال میں شریک ہو جا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تو بنی آدم کو اس پر ابھارنا کہ وہ حرام مال کمائیں اور حرام جگہوں میں یعنی اللہ کی نافرمانیوں میں اس مال کو خرچ کریں، اور اگر حلال مال کما لیں تو اسے بھی اللہ کے نافرمانی میں خرچ کر دیں۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ لوگوں کو ایسی باتیں سمجھانا کہ وہ کہ تیرے کہنے کے مطابق اپنے مال میں سے تحریم اور تحلیل اختیار کریں، جیسے مشرکین عرب نے مویشیوں میں بعض کو حلال اور بعض کو حرام قرار دے رکھا تھا، اور بعض جانوروں کو اپنے باطل معبودوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، کیونکہ شیطان کی تلقین اور تعلیم سے ایسا کرتے تھے۔ اس لیے سب مال شیطان کے حساب میں لگ گیا، اور ان مالوں میں شیطان ان کا ساجی ہو گیا۔ والاولاد، یعنی تو ان کی اولاد میں شریک ہو جانا۔ اولاد میں شریک ہونے کا کیا مطلب ہے، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دو باتیں منقول ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ تیرے کہنے سے اپنی اولاد کو قتل کریں گے، اور اولاد کے بارے میں ایسے ایسے اعمال کریں گے جو اللہ کی شریعت میں نافرمانی میں شمار ہوں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے عبد الحارث، عبد العزیٰ، عبد اللات اور عبد الشمس وغیرہ نام رکھنا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے یہ مراد ہے کہ تو بنی آدم کی اولاد کو شرک اور کفر میں ڈال دینا، یعنی ماں باپ کو ایسی باتیں سمجھانا کہ وہ اپنی اولاد کو کفر سمجھائیں اور پڑھائیں اور اسی پر جمائیں۔ حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ نے یوں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص
عورت سے ملنے لگے اور بسم اللہ نہ پڑھے تو جن اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، اور اس سے جو اولاد پیدا ہوتی اس میں شیطان کی شرکت ہو جائے گی، کیونکہ انسانی کے ملنے کے ساتھ ہی جن کا بھی ملنا شامل تھا، تو لہٰذا جو اس کے ملنے سے اولاد پیدا ہوئی اس میں شیطان بھی اس کا ساجی ہو گیا۔ اور بعض نے تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ شیطان انسان کو زنا کرنے کا حکم دیتے ہیں، پھر اس زنا سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے چونکہ وہ حرام طریقے سے اس کے لیے شرعی طور پر ناجائز طریقہ استعمال کیا گیا، اور وجود اسباب ظاہرہ کے اعتبار سے یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ زنا پر ابھارتا ہے انسان کو، اس لیے اس اولاد میں بھی شیطان کی شرکت ہو گئی۔ حضرت ابن عباس سے نقل کیا گیا کہ مخنث جنات کی اولاد ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ یہ کس طرح ہوتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت حیض میں عورت سے ملنے سے منع فرمایا، سو اگر کوئی شخص اس حالت میں عورت سے مل لے تو اس سے پہلے شیطان اس کی عورت سے مل جاتا ہے، پھر اس سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مخنث پیدا ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے تو اس سے پہلے یہ پڑھے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقنا، میں اللہ کا نام لے کر یہ کام کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور جو اولاد تو ہم کو دے اس سے بھی شیطان کو دور رکھنا۔ تو اس دعا کے پڑھ لینے کے بعد جو اولاد پیدا ہوگی شیطان اسے کبھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ اس ساری تشریح کا مطلب یہ ہے کہ بنی آدم سے شیطان جو بھی وعدے کرتا ہے اس کے یہ سب وعدے صرف دھوکے کے وعدے ہیں۔ بنی آدم اس کی طرف سے ہوشیار رہنا چاہیے، چوکنا رہنا چاہیے تاکہ شیطان کے وعدوں میں نہ آئے، نہ اولاد کے معاملے میں، نہ مال کے معاملے میں، نہ مال خرچ کرنے کے معاملے میں، نہ مال کمانے کے معاملے میں۔ ہر طرح سے اپنے آپ کو شیطان سے غافل نہ کرے بلکہ چوکنا رہے۔ اِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْہِمْ سُلْطَانٌ وَکَفَىٰ بِرَبِّکَ وَکِیلًا، بلا شبہ میرے بندوں پر تیرا زور نہ چلے گا اور آپ کا رب کارساز ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْہِمْ سُلْطَان، کہ یہ بھی ابلیس کو خطاب ہے، مطلب یہ ہے کہ تو بنی آدم کو بہکانے، ورگلانے، راہ حق سے ہٹانے کی وہ سب تدبیریں کر لینا جو تو کر سکتا ہے، یعنی اے ابلیس جو تو کر سکتا ہے وہ کر لینا بنی آدم کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے، لیکن تجھے ایسا کوئی اختیار نہیں دیا جا رہا کہ تو انسانوں کو اپنی قوت سے مجبور کر کے کوئی کام کرا لے۔ تیری ساری تدبیروں اور شرارتوں کے باوجود سب اپنے امر میں مختار رہیں گے اور اسی اختیار کی وجہ سے ان کا مواخذہ ہوگا، ان کا حساب کتاب ہوگا۔ سورہ حجر میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْہِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْغَاوِینَ، کہ بلا شبہ میرے بندوں پر تیرا تسلط نہیں ہوگا سوائے ان گمراہوں کے جو تیرا اتباع کرے۔ اس سے صاف واضح طور پر اس بات کا علم ہو گیا کہ جو لوگ شیطان کے پیچھے لگیں اور اپنے اختیار کو استعمال نہ کریں تو پھر ان پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایسا حال بن جاتا ہے کہ شیطان کے پھندے سے نہ نکلتے ہیں اور نہ نکلنا چاہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے جو سمجھ اور اختیار دیا تھا اسے اپنے نقصان ہی میں استعمال کرتے ہیں۔ وَکَفَىٰ بِرَبِّکَ وَکِیلًا، اور تیرا رب
کافی ہے کارساز جو لوگ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ اعمال کرتے رہتے ہیں۔ اللہ جل شاہ نے شیطان کے کسی مکر میں آنے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے ہر مکر سے ان کو محفوظ رکھتا ہے اور اللہ ہی ان کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ابلیس سے یہ فرمایا کہ جا تو ایسا ایسا کر لینا، یہ ان چیزوں کی اباحت اور اجازت کے طور پر نہیں جن کا یہاں ذکر ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ منکرات اور فواحش اور کفر و شرک کی اجازت نہیں دیتا۔ ابلیس سے جو کچھ خطاب فرمایا ہے یہ تحمید کے طور پر ہے، مطلب یہ ہے کہ تو جو کہتا ہے میں اسے نئی مخلوق کی ضروریت پر قابو پالوں گا تو اپنی شقاوت میں ترقی کرتے ہوئے جو چاہے کر لینا، ان سب کا مزہ چکھ لے گا، جیسا کہ سورہ صاد میں ارشاد فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، تو اور تیرا اتباع کرنے والے سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ ربکم الذی زجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما، تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیوں کو چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، بلا شبہ وہ تم پر مہربان ہے۔ اللہ جل شانہ نے تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں جاری فرمائی، وہ چاہے تو تمہیں زمین میں دنسا دے یا سخت ہوا بھیج دے۔ بنی آدم کو ہم نے عزت دی، بحر و بھر میں سفر کرایا، پاکیزہ کھانے کے لیے چیزیں دی اور ان کو بہت سی مخلوق پر فضیلت دی۔ ان آیات میں اللہ جل شانہ نے اپنے بعض ان انعامات کا ذکر فرمایا جو بنی آدم پر ہیں، اور انسانوں کی ناشکری کا بھی ارشاد فرمایا، ذکر کیا، اور یہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ اول تو کشتیوں کا ذکر، ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب دریا میں کشتیوں کو چلاتا ہے، یعنی ایسی ہوائیں چلاتا ہے جو کشتیوں کو لے کر چلتی ہیں۔ ہوا نہ ہو تو تم خود بھی کشتیوں کو اپنی تدبیروں سے چلا لیتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمائی ہیں۔ کشتیوں کے ذریعے سمندروں میں سفر کر کے اور سمندروں کو عبور کر کے اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہو، اور سمندر کے اندر بھی ایسی چیزیں ہیں جو بنی آدم کے کام آتی ہیں۔ سمندر میں کھانے کی چیزیں بھی ہیں اور ایسی چیزیں بھی ہیں جو دواؤں میں استعمال ہوتی ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو سمندروں سے نکال کر فروخت کرتے ہو جو تحصیل مال کا ذریعہ ہے۔ لیکن سمندر میں ایسی چیزیں بھی ہیں جن سے زیور بناتے ہو، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ کے عموم میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ نیز سمندروں کو پار کر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنچتے ہو، مال تجارت لے جاتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے کا ذریعہ۔ انہ کان بکم رحیما، بلا شبہ وہ تم پر مہربان ہے، اس نے خشکی میں اور سمندر میں تمہارے لیے رزق پیدا فرما دیا، پھر تمہیں اس کے حاصل کرنے پر قدرت بھی عطا فرمائی۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور جب تمہیں سمندر میں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اس کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ سب غائب ہو جاتے ہیں، پھر وہ جب تمہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے تو روح گردانی کرتے ہو، یعنی نافرمانی کرتے ہو، منہ موڑتے ہو، اور انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اس کے بعد انسانوں کے شرک اختیار کرنے اور آرے وقت میں باطل معبودوں کو چھوڑ کر معبود حقیقی ہی کی طرف متوجہ ہونے کا ذکر اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا۔ یہ انسان کا عجیب طریقہ کار ہے کہ اچھی حالت میں باطل معبودوں کی عبادت کرتا رہتا ہے، اور پھر جب کسی بڑی مصیبت میں گر جاتا ہے، مثلاً دریا کے سفر میں گیا، وہ کشتی ڈگمگانے لگی تو سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اللہ ہی سے مانگنے لگتا ہے۔ اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے سمندر کی مصیبت سے نجات عطا فرما دیتے ہیں، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ خشکی میں پہنچا دیتے ہیں، تو پھر وہی پرانی حرکت کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح گردانی کرتا ہے اور شرک کرنے لگتا ہے۔
وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان بڑا ناشکر ہے۔ یہ کتنی بڑی ناشکری ہے کہ جس ذات پاک نے انعام فرمایا، کشتی کو بھنور سے نکالا، ہواؤں کے بھونچال سے نجات دی، انسان اسی نجات دینے والے کو بھول جاتا ہے اور نجات پا کر پھر شرک کرنے لگتا ہے۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا۔ کیا تم اس بات سے بے فکر ہو کہ وہ تمہیں خشکی کی جانب میں لا کر زمین میں دنسا دے، یا تم پر کوئی سخت آندھی بھیج دے جو کنکر برسانے والی ہو، پھر تم اپنے لیے کسی کو کارساز نہ پاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے انسانوں کو تنبیہ فرمائی کہ سمندر کی مصیبت سے نکل کر جو تم مطمئن ہو گئے ہو، اطمینان اختیار کر لیا اور باطل معبودوں کے پھر سے پجاری بن گئے ہو، تو کیا تم یہ سمجھ کر مطمئن ہوئے ہو کہ خشکی میں اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک نہیں کر سکتا؟ سمندر سے بسلامت نکل کر پھر شرکیہ کاموں میں لگ جانے سے تو یہی واضح ہوتا کہ اب تم بالکل بے خوف ہو گئے، تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ یہ تمہاری بے وقوفی ہے۔ اللہ جل شانہ کو جیسے سمندر میں غرق کر دینے کی قدرت ہے، ایسے ہی یہ بھی قدرت ہے کہ وہ تمہیں خشکی میں لا کر زمین میں دنسا دے، اور یہ بھی قدرت ہے کہ تم پر ایسی سخت ہوا بھیجے جو پتھر برسانے والی ہو، اور اس سے یہ بھی قدرت ہے کہ تمہیں دوبارہ سمندر میں واپس کر دے، پھر وہ وہاں تمہارے اوپر ہوا کا سخت طوفان بھیج کر تمہارے کفر کی وجہ سے تمہیں غرق کر دے، وہ تمہیں ہلاک کرے تو تم اس کے سوا کوئی کارساز نہیں پا سکتے۔ ثم لا تجدوا لکم وکیلا، اور وہ ہلاک کر دے تو کوئی ایسا نہیں جو اس کا پیچھا کرے، یعنی اس کی گرفت کر سکے اور اس سے بدلہ لے سکے۔ ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، لہٰذا ہمیشہ کے لیے شرک کو چھوڑ دو اور اپنے خالق سے ڈرتے رہو اور دین توحید کو اختیار کر لو۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا۔ یا تم اس سے بے فکر ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ سمندر میں لٹا دے، پھر تم پر ہوا کا سخت طوفان بھیج دے، پھر تمہیں تمہارے کفر کی وجہ سے غرق کر دے، پھر تمہیں کوئی ایسا نہ ملے جو ہمارا پیچھا کرنے والا